السلام علیکم ناظرین، ان فوکس کے ساتھ عمر فاروق آپ کی خدمت میں حاضر۔ بہت ٹف کنٹیسٹ NA 120 لاہور، بہت ٹف، بہت سخت قسم کا کنٹیسٹ ہوا۔ اس کے بعد کاؤنٹنگ شروع ہو چکی ہے۔ 2 مڈل کلاس کی پارٹیز، 2 اربن بیس سینٹرل پنجاب کی پارٹیز کنٹیسٹ کر رہی ہیں الیکشنز، PTI اور PMLN۔ اور پولیٹیکل اینالسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 2018 کا جو انتخابات ہے وہ اس کے لیے یہ بہت بڑا انڈیکیٹر ہوگا۔ جو آج کے رزلٹ ہوں گے وہ انڈیکیٹر ہوں گے 2018 کے انتخابات کے حوالے سے۔ ہم نے آج کوشش کی ہے کچھ ایکسپرٹس کو اپنے اسٹوڈیوز میں بلانے کی اور اس سارے سچویشن کا تجزیہ کرانے کی۔ کنور دلشاد صاحب سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن ہمارے ساتھ ہیں، مرتضیٰ سولنگی صاحب سینئر جرنلسٹ ہمارے ساتھ ہیں، ملک احمد خان ترجمان پنجاب حکومت لاہور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ اور ہم شروع کریں گے مرتضیٰ سولنگی صاحب سے۔ مرتضیٰ صاحب یہ فرمائیے گا کہ کتنا یہ ریفلیکٹ کرے گا 2018 کے انتخابات پہ، کتنا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ انڈیکیٹر ہوگا کہ کیا کس قسم کا کانٹیسٹ ہم دیکھنے کو ملے گا 2018 میں ہمیں؟ دیکھیں، اس وقت مسلم لیگ نواز کیونکہ اپنے ایک انتہائی سخت آزمائش سے گزر رہی ہے 28 جولائی کے فیصلے کے بعد، اور خاص طور پر دونوں جماعتوں نے جس طریقے سے اس الیکشن کو پروجیکٹ کیا ہے، وہ ایک طرف مسلم لیگ نون اس کو ووٹوں کے تقدس اور جو نااہلی کا فیصلہ ہے اس کو عوامی عدالت میں چیلنج کرنے کے حوالے سے اس کو لے کر آئی ہے، اور PTI یہ کہتی ہے کہ اگر آپ ہمیں ووٹ دیتے ہیں تو یہ ایک طرح سے PTI کو ووٹ دینے کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ عدالت عظمیٰ کا جو فیصلہ ہے اس کی توثیق کر رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے انہوں نے اسٹیکس بڑھا لی ہیں۔ اس حوالے سے اہم ہے کہ مسلم لیگ نون کو نہ صرف یہ کہ الیکشن جیتنا ان کے لیے لازمی ہے، بلکہ پچھلے انتخاب میں جو 26% کے قریب جو ووٹ مارجن تھا اس کو بڑھانا ان کے لیے ضروری ہے۔ ٹھیک، PTI کے لیے شاید یہ مشکل نہیں ہے، ان کے لیے اگر وہ نہیں بھی جیتتے تو ان کے لیے ٹارگٹ یہ ہے کہ یہ جو 26% جو مارجن تھا اس کو جتنا وہ کم کر سکتے ہیں وہ کریں۔ آپ کے خیال سے یہ مارجن کم ہونے جا رہا ہے یا بڑھنے جا رہا ہے؟ کیا پریڈکشنز کیا ہیں اس کے حوالے سے؟ جی، میرے کرسٹل بال میں مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ میں انتظار کروں گا کہ ڈبے سے جو ووٹ نکلتے ہیں اس کے بعد آپ کچھ بات کر سکیں گے۔ جی، کنور دلشاد صاحب یہ فرمائیے گا کہ ابھی انتخابات کے رزلٹ آنا بھی نہیں شروع ہوئے تھے، تو ایک پارٹی کی طرف سے یہ کہا جانا شروع ہو گیا تھا، کیا جا چکا تھا کہ جناب یہ کچھ نادیدہ قوتیں، کوئی ہمارے ووٹرز کو روکا گیا اور اس طرح کی باتیں شروع ہو گئی تھیں۔ تو یہ الیکشن ریفارمز کیوں نہیں کر لیتے؟ جب حکومت میں ہوتے ہیں الیکشن ریفارمز کیوں نہیں کر لیتے؟ دیکھو جی، الیکٹر ریفارم پر تو بہت 3 سال سے کام ہوتا رہا، اور ظاہر اس پہ بہت انہوں نے سیاسی پارٹیوں نے بیچ میں حصہ لیا، کسی نے دلچسپی لی، عدم تعاون بھی کیا، لیکن ہم نے جب انتخابی اصلاحات کا بڑا گہری نظروں سے مطالعہ کیا، اور اس میں ہمارے دوست مرتضیٰ سولنگی صاحب کے ساتھ بھی ہماری کئی نشستیں ہوئی ہیں، اچھا، اس پر باقی تنظیموں سے بھی ہوئی جو سول سوسائٹی جو اس پر کام کر رہی ہیں، تو ہمارا پوائنٹ یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسی اصلاح نہیں کی گئی جس کو ہم انتخابی اصلاحات یہ کہہ سکیں کہ آئندہ انتخابات میں صاف شفاف انتخابات ہو سکیں گے، دھاندلی، بے قاعدگی، بے ضابطگی روکا جا سکے گا۔ یہ صرف محض تمام قوانین جو تھے ہمارے 76 سے لے کر یہ 2013 تک جتنی بھی ترمیمیں آتی رہیں اس کو اکٹھی ایک کتابی شکل دے دی، اس کا نام رکھا الیکشن ایکٹ 2017۔ جو جو ریفارمز ہوتے رہے ان کو کنسولیڈیٹ کر دیا، ان کو ایک کر لیا سارا۔ ان کو ایک بڑی بات اور یہ کہ ہمارے کسی دوست کو احساس نہیں ہوا، جو انتخابی قوانین ہوتے ہیں نا یہ آئین کی روح ہوتے ہیں۔ اب انڈیا میں جو ہوا ہے 51 میں کانسٹیٹیوشن بنا، اور اس کے فوراً بعد انہوں نے دی ریپیٹیشن آف پیپل ایکٹ آف انڈیا 51 اس کا نام ہے۔ بھٹو صاحب کو بہت بڑا جاتا ہے کریڈٹ، جو ان کا جو 73 کا جو کانسٹیٹیوشن تھا اس کے امبریلے کے نیچے انہوں نے بنایا عوامی نمائندگی ایکٹ 76۔ یہ بہت بڑا ایک تاریخی ہے۔ اب انڈیا بھی حوالہ دیتا ہے اپنے عوامی نمائندگی ایکٹ 51، ہم دیتے ہیں عوامی نمائندگی ایکٹ 76، اس کا نام تبدیل کر دیا، اور اس کا نام رکھ دیا الیکشن ایکٹ 2017۔ یعنی نواز شریف صاحب کا اپنا ہو گیا کریڈٹ، جو ہم نے بڑا کریڈٹ لے لیا، ہم نے انتخابی اصلاحات بنا دی۔ یہاں ہمارا جو میں نے خط بھی لکھا اپنے رضا ربانی صاحب کو بھی،
تو بھی میں نے کہا یہ تو بھٹو صاحب کا تھا نا ایک آئیڈیا، اس کا نام تھا عوامی نمائندگی ایکٹ، آپ اسی کو لے کے آگے کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ نام کیا فائدہ کیا مل رہا تھا؟ اب وہ نام بدلتے، بے شک اکٹھا کر لیتے لیکن اس کا نام یہی رکھتے کہ دی ریپوٹیشن آف پیپل ایکٹ 76، اس میں بے شمار ترمیم جو اکٹھا کر دیا نا. اب نہیں، یہ روایات کی اہمیت کو نہیں سمجھتا. روایات اب انڈیا جو نام دیتا ہے انٹرنیشنل لیول پہ، وہ کہتا ہے عوامی نمائندگی ایکٹ 51، اور ہم کہتے ہیں 76. ظاہر بہت بڑا جاتا ہے بھٹو صاحب کو کریڈٹ، انہوں نے باقاعدہ الیکٹور لا بنایا، انہوں نے سینٹ ایکٹ بنایا، انہوں نے ڈیلیمیٹرس ایکٹ بنایا، وہ سب چیزیں اکٹھی اب انہوں نے اکٹھی کر دی. اب آپ آگے چلیں. ان کے ساتھ ساتھ جو انتخابی اصلاحات کے بارے میں جو تھا، اس میں ایک حکمران جماعت کا جہاں قصور ہے، وہاں باقی سیاسی پارٹیوں کو بھی اس میں ہم کہیں گے ان کی بھی عدم دلچسپی ہے. اس میں ایک سب سے بڑی اہم بات یہ کی کہ ریٹرننگ آفیسران کو بڑے اختیارات دے دیے. اب ریٹرننگ آفیسران کو کوئی بھی آپ پہلے بھی اختیار تھے، آپ اس میں بھی اختیار کم ہونے چاہیے تھے. اگر کسی اس کے حلقے میں گڑبڑ، بے قاعدگی، بے ضابطگی ہوتی ہے تو آپ ریٹرننگ آفیسر کو تو جواب دہ ہے ہی نہیں، نہ پہلے تھا نہ اب ہے. اب اس میں کم از کم اس کو جواب دہ کرنا چاہیے تھا کہ آپ کے حلقے میں جب ایک تھانے دار کے حلقے میں کوئی ہو جاتی ہے واردات تو چیف منسٹر صاحب اس کو سسپینڈ کر دیتے ہیں کہ بھائی تمہارے حلقے میں یہ کیوں ہوا، یہ بات تمہارے پولنگ اسٹیشن تو ہم کی بات تھانے میں. اب ایک حلقہ اتنا بڑا جسے قانون ساز کے ہمارے ممبروں نے جانا ہے، قانون ساز ادارے کے ممبر بننے، اور وہاں کا اگر اپنا ریٹرننگ آفیسر غلط کام کرے، اس میں بے قاعدگی، بے ضابطگی ہو جائے، اس کو آپ پوچھ ہی نہیں سکتے. پریزائڈنگ آفیسر کو اتنا بڑا اس پولنگ اسٹیشن کا بے تاج بادشاہ ہوتا ہے، آپ اسے پوچھ نہیں سکتے. ان حالات کو دیکھتے ہمارا یہ خیال تھا کہ اس کے اندر کوئی ایسی اصلاح لائیں گے. تو میں نے بھی کئی دفعہ اسحاق ڈار صاحب کو باقاعدہ ہم نے کہا اس میں یہ ترمیم کر لیں، اس کو جواب دے کر دیں. آپ کی بھی میٹنگ ہوئی کمیٹی کے ساتھ؟ نہیں، میری کمیٹی میں تو انہوں نے کسی کو بلایا، اپنے اندر ایک خانہ بیٹھے رہے، وہ کرتے رہے کام، بلایا کسی کو بھی نہیں. اپنا ہی جو اپنے 33 ممبر تھے ان کے ساتھ ہی رکھا. لیکن ہم نے تقریباً 300-400 ہم نے ان کو باقاعدہ. کوئی بہتری کی صورت نکل رہی ہے، اس پہ ہم بات کریں گے آپ سے. لیکن ایک ناظرین ہمارے رپورٹر لاہور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ہم ان سے پوچھیں گے کہ کیا صورتحال بن رہی ہے اس وقت لاہور شہر میں. وہ میرے ہم نام ہیں، عمر فاروق ان کا نام ہے، اور ڈان نیوز کے رپورٹر ہیں لاہور میں. عمر فاروق کیا حال ہیں آپ کے؟ عمر فاروق آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی دوبارہ ان کو لائن پہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، اس وقت ہمارا رابطہ ان سے نہیں ہو پا رہا. مرتضیٰ سولنگی صاحب یہ فرمائیے گا کہ ابھی تک کے جو نتائج آئے ہیں اس سے تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ بہت ہی ٹف کنٹیسٹ ہے، اور جتنا ووٹ مریم کلثوم نواز لے رہی ہیں اتنا ہی ووٹ یا ان سے زیادہ ووٹ یا ان سے کم، کچھ 200-300 ووٹ کم یا 400 ووٹ زیادہ اس طرح کے پولنگ اسٹیشن سے آ رہے ہیں. تو یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو عمران خان صاحب کی 2-3 سال کی پولیٹیکل کمپین تھی اس نے پنجابی مڈل کلاس میں اپنی ان روڈز بنا لی ہیں، یہ تو کہا جا سکتا ہے میرا خیال. دیکھیں یہ ان نتائج سے پہلے بھی ہم کہہ سکتے تھے. ابھی تک جو نتائج آئے ہیں، آپ اگر 20,000 ووٹ بھی ابھی دونوں کو ملا لیں، 25,000 بھی ووٹ کر لیں، تو جہاں 3,21,786 رجسٹرڈ ووٹرز ہیں تو یہ تو اس کا کوئی بھی فریکشن نہیں ہے. تو جب تک کم از کم 50% ووٹس کا رزلٹ نہیں آتا تب تک کوئی رجحان بتانا بہت مشکل ہوگا. اس لیے میں اندھیرے میں جو ہے وہ تیر چلانا جو ہے. لیکن آپ اس سے ایگری کرتے ہیں کہ عمران خان نے ان روڈز بنائی ہیں پنجابی مڈل کلاس؟ دیکھیں جو پچھلے جو نتائج ہیں آپ انہی کو دیکھ لیں. 2008 اور 2013 کے جو انتخابات ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ جو یہی امیدوار تھی 2008 میں یاسمین راشد، اور یہی امیدوار جو تھی 2013 میں. تو پچھلی دفعہ 2008 میں یاسمین راشد کے مقابلے پہ جو صاحب تھے 43% ان کے ووٹ زیادہ تھے، 43% ووٹس کا مارجن تھا. یہ کم آ کر 26% ہو گیا 2013 میں. تو یہ خود آپ کو بتاتا ہے کہ جو ان روڈز ہیں وہ ہوئی ہیں. اور تو وہ بات نہیں ہے. دیکھنا یہ ہے کہ 4 سال میں کیا فرق پڑا ہے، اور 4 سال میں اس حلقے میں وزیر اعظم جہاں سے منتخب ہوئے، تو یہ اس حساب سے بہت اہم ہوگا. اور آپ نے درست کہا کہ اس کے جو بھی نتائج نکلیں گے وہ بتائیں گے، ایک طرح سے بیرومیٹر ہوں گے، ایک بیل ویدر ہوگا جو بتائے گا کہ جو ہے
ہوا کا اور پانی کا رخ جو ہے کس طرف جائے گا. اچھا آپ ابھی آف کیمرہ کہہ رہے تھے کہ بھٹو صاحب بھی اسی حلقے سے الیکشن لڑتے تھے اور جیتے اسی حلقے سے. جی بالکل, لیکن اس وقت جو ہے وہ یہ ابھی تو ڈی لمیٹیشن کر کے بہت سارے یہاں پر حلقے بنا لیے ہیں. اس بھٹو صاحب کے بعد پھر یہ NA95 بھی رہا ہے, وہ بھی ختم ہو گیا. اس کے بعد یہ 19, 20, 21, 22 یہیں سے بنائے ہیں. تو حلقہ بندی کے بعد تو یہ علاقہ جو ہے وہ چھوٹا ہو گیا. اچھا جی. اچھا قمر دلشاد صاحب, یہ ایک بڑی ایسا لگتا تھا کہ بڑا ہیلپ لیس الیکشن کمیشن کہ وہ کہہ رہا ہے کہ جی منسٹرز نہ جائیں اور منسٹرز پھر بھی جا رہے ہیں اور کمپین کر رہے ہیں اور فنڈز ریلیز نہ کریں اور فنڈز پھر بھی ریلیز ہو رہے ہیں. تو یہ کب یہ اس طرح کی صورتحال بنے گی جب ہمارا الیکشن کمیشن ایک آرڈر جاری کرے گا کہ بھئی منسٹرز نے وہاں نہیں جانا, بھائی کوڈ آف کنڈکٹ کو وائلیٹ کر رہے ہو, مت جاؤ, تو رک جائیں گے وہ؟ دوست پہلے میں تھوڑا سا پہلے گزارش کر دوں جی. 70 کا جب الیکشن ہوا تھا نا, جب ذوالفقار بھٹو مرحوم نے الیکشن لڑا تھا جی, اس ٹائم یہ حلقہ تھا 90. اب تو پھر اس کے بعد 95 ہوا, اب 120 ہو گیا. تو یہ بہت بڑا حلقہ تھا, یعنی یہ اتفاق فاؤنڈری بھی کراس کرتے ہوئے پورا گلبرگ, آکوٹ, لکھپت, مال ٹاؤن سے آگے بہت بڑا حلقہ تھا. ان کے مقابلے میں بھٹو صاحب کے مقابلے میں آئے تھے جاوید اقبال, جسٹس جاوید اقبال, بعد میں جسٹس بنے 1970 کی بات کریں, 70 ٹھیک. تو بہرحال بعد میں جب بھٹو صاحب کے زمانے بھی حلقہ بندی ہوئی تو اس 74 میں, تو پھر اس کے بعد اور مزید اضافہ ہوتا چلا گیا. پہلے 150 سیٹیں ہوتی تھی, پھر آہستہ آہستہ ضیاء الحق کے زمانے میں 207 سیٹیں ہو گئی. تو پھر یہ حلقہ بھی آگے 95 بڑا مشہور ہوا. 95 پر نواز شریف صاحب انتخاب میں حصہ لیتے رہے. 92 پہ حلقہ جو تھا وہ اعتداد احسن جو ہے ان کا مقابلہ ہوتا رہا, کامیاب 2 دفعہ ہو گئے. پھر ہمایوں اختر کامیاب ہوتے رہے. پھر یہ مشرف صاحب کے زمانے میں جو ایک بڑا ہمیں افسوس ہے کہ ان کو سیٹیں نہیں بڑھانی چاہیے تھی, نہ ان کا مینڈیٹ پہ نہیں تھا ان کا, انہوں نے ایک آرڈیننس کے تحت سیٹیں بڑھا دیں. تو پھر یہ 120 حلقہ بن گیا, چھوٹا ہو گیا جیسے سولنگے صاحب کہہ رہے ہیں. یہ تو خیر میں نے آپ کو دوستوں کو اپنے بتانے کے لیے بتایا. اب جہاں تک یہ جو آپ کا سر میرا سوال کا جواب آپ چھوٹے سے بریک کے بعد دیجیے گا, بڑا اہم سوال ہے, میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کا تفصیل سے جواب دیں, لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد, ناظرین ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور بات سنتے ہیں. جی ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ ڈان نیوز کے رپورٹر عمر فاروق ہیں, لاہور سے فیلڈ میں اس وقت وہ موجود ہیں. ہم ان سے پوچھیں گے کیا صورتحال ہے. عمر فاروق السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. عمر فاروق یہ بتائیے گا کہ وہاں کون جشن منا رہا ہے اور کس کا چہرہ اترا ہوا ہے, کون اس وقت زیادہ فارم میں نظر آ رہا ہے آپ کو وہاں پہ لاہور اس حلقے میں؟ جی اب تک جو غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج موصول ہوئے ہیں اس کے مطابق تو پی ٹی آئی جو ہے وہ چند ایک پولنگ سٹیشنز پر جیتی ہے, اسی طرح مسلم لیگ نون بھی جیتی ہے. لیکن چونکہ جیسے جیسے ریزلٹس آتے جا رہے ہیں, موصول ہو رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ جن پولنگ سٹیشنز پر پی ٹی آئی جیت رہی ہے وہاں پر پی ٹی آئی کے لوگ جو ہے وہ جشن منا رہے ہیں, اور جہاں پر مسلم لیگ نون جو ہے وہ جیتی ہے وہ وہاں پر جشن منا رہی ہے. لیکن اس میں ایک بات نوٹس کرنے والی یہ ہے کہ جو بھی ریزلٹ سامنے آ رہے ہیں اس میں مارجن جو ہے جیت کا, چاہے وہ پی ٹی آئی جیت ہے یا مسلم لیگ نون, وہ بہت کم ہے, وہ 100-150 ووٹ سے زیادہ نہیں نظر آ رہا. تو جو کڑا مقابلہ دکھائی دے رہا ہے وہ اس وقت پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی میں ہی ہے, جبکہ پیپلز پارٹی اور دیگر جو جماعتیں اور آزاد امیدوار ہیں وہ بہت زیادہ پیچھے ہیں. اس وقت جو اسلام پورہ کے پولنگ سٹیشن پر میں موجود ہوں, یہاں پر ووٹرز کی تعداد خاصی زیادہ تھی, اور ابھی تک یہاں پر نتیجہ جو ہے وہ یہاں سے لے کر الیکشن کمیشن جو ہے فوج نہیں گئی پریزائڈنگ آفیسر کے ساتھ. لیکن جو سیکریٹریٹ ہے مسلم لیگ نون کا اور جو قائم کیا ہے دفاتر پی ٹی آئی نے, وہاں پر ریزلٹس جو ہیں وہ کمپائل ہو رہے ہیں جیسے جیسے ان تک موصول ہو رہے ہیں, اور غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج آنے کا سلسلہ. اچھا یہ فوج صرف سیکیورٹی پہ ہے یا الیکشنز کی پولنگ کی مینجمنٹ میں بھی شامل ہے فوج؟ جی بالکل, فوج نے جو ہے وہ آج ایک کلیدی کردار ادا کیا ہے. اگر ضمنی انتخاب کی بات کی جائے تو فوج جو ہے پولنگ سٹیشنز کے اندر بھی موجود رہی, جہاں جہاں کچھ آمنے سامنے ہوئے پی ٹی آئی کے کارکن اور مسلم لیگ نون کے کارکن, وہاں پر بھی انہوں نے پیٹرولنگ کی. اور اس کے ساتھ ساتھ اب جو ذمہ داری ہے ان کی یہاں سے پولنگ سٹیشن سے پریزائڈنگ افسر کے ساتھ رزلٹ لے کر جانا الیکشن کمیشن کے دفاتر تک, وہ بھی ان کی ذمہ داری ہے. اور
فوج جو ہے الیکشن کمیشن کے دفتر کے اندر بھی موجود ہے, باہر بھی موجود ہے, اور ان کے ہمراہ جو ہیں وہ پولیس بھی موجود ہے. الیکشن کمیشن کے دفتر کی اگر بات کی جائے تو وہاں پر جانے والے جتنے ملحقہ سڑکیں ہیں ان کو سیل کیا گیا ہے, اور کوئی بھی غیر متعلقہ شخص کا وہاں داخلہ جو ہے وہ ممنوع قرار دے دیا گیا ہے. جی عمر فاروق, بہت شکریہ, بہت خوبصورتی سے آپ نے سارا ڈسکس کیا. ملک احمد خان صاحب السلام علیکم, آپ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں آپ کے ساتھ ہوں جی, آواز آ رہی ہے. یہ بتائیے گا کہ وہاں اب وائلنس کا کوئی خطرہ تو موجود نہیں ہے؟ آپ کی پنجاب گورنمنٹ کے اسپوکسمین کے حوالے سے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ لاہور میں آمنے سامنے ہیں ورکرز دونوں پارٹی کی, کوئی وائلنس کا خطرہ تو موجود نہیں ہے؟ دیکھیں, جو سیکیورٹی تھی الیکشن کے پوائنٹ آف ویو سے سارا دن وہ جتنی کوئی پنجاب گورنمنٹ کی اس میں وہ تھی, انہوں نے ساری اپنی بہترین ڈپلائمنٹ کی تھی جو کہ پولنگ سٹیشنز تھے, کیونکہ یہ ساری کانسٹیٹوئنسی کو ہی حساس ڈکلیئر کیا گیا تھا, تو وہاں پر ملٹری ڈپلائمنٹ تو تھی, لیکن جن جن پولیس سٹیشنز کے پاس وہاں پر اضافی نفری بھی تعینات کی گئی تھی, اور جن مقامات پر کچھ زیادہ پبلک کے انٹریکشن کا, اور وہاں پر کچھ دونوں پارٹیز کی آفیسز, کیمپ آفیسز ہر یو سی لیول پر تو کوشش یہ کی گئی تھی کسی جگہ بھی کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آئے. اوبویسلی الیکشن کی ایک ہیٹ ہوتی ہے, اس میں ٹیمپریچر تھوڑا رائز کیا ہوا ہوتا ہے. الحمدللہ آج دن خیریت سے گزرا, کوئی ایسا بڑا انسیڈنٹ رپورٹ نہیں ہوا. اگر کہیں تھوڑی بہت کوئی ایسی دقت آئی بھی موقع پر کنٹرول ہوئی ہے, وہ ہوپ فلی انشاءاللہ اگلا وقت بھی خیر سے گزرے گا. جی ٹھیک. اصل میں ہمارے ساتھ اس وقت کنور دلشاد صاحب بھی موجود ہیں, سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن. ان سے ہم پوچھ رہے تھے کہ الیکشن کمیشن اتنا ہیلپ لیس کیوں رہا اس سارے الیکشن پروسیس کے دوران؟ منسٹرز کمپیننگ کرتے رہے, کنویسنگ کرتے رہے, فنڈز ریلیز ہوتے رہے. آپ یہ بتائیے گا کہ پنجاب گورنمنٹ نے کوڈ آف کنڈکٹ کیوں آبزرو نہیں کیا؟ سر دیکھیں, کیونکہ کنور صاحب کا ہمیں بڑا احترام ہے, اور وہ ایک الیکشنز کے جو میٹرز ہیں ان میں ایک اتھارٹی کی حیثیت رکھتے ہیں, اور انہوں نے بڑی زندگی ایک سروس کی ہے اپنی الیکشن کمیشن کے ساتھ. لیکن ذاتی اعتبار سے الیکشن کا جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے جس میں آپ نہیں, ابھی انہوں نے جواب نہیں دیا, ابھی ہم نے ان سے جواب لینا, ہم تو پہلے آپ سے جواب لے رہے ہیں نا. میں وہی عرض کر رہا ہوں, جب بھی جواب دیں گے وہ بڑا معقول جواب دیں گے, ایون دو ان کی رائے کا مجھے کچھ اندازہ بھی ہے. لیکن میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ الیکشن کا جو یہ کوڈ آف کنڈکٹ ہے کہ اس میں آپ دیکھیں کہ اپنے ایک ایم این اے اور اس کے نیچے 2 ونگز ہیں, اور وہ سٹنگ پارٹی کے ایم پی ایز ہیں یا وہ اپوزیشن پارٹی کے ایم این ایز یا ایم پی ایز ہیں. فار دیٹ میٹر آپ پولیٹیکل روگوں کو پولیٹیکل ایکٹیویٹی سے روک رہے ہیں. یہ بڑی کانٹراڈکٹری ایک پوزیشن ہے جو الیکشن کمیشن نے سم ہاؤ پتہ نہیں اپنی دانست میں بہتر کی ہوگی, لیکن اس کنڈکٹ کو بار صورت نہیں. جب آپ پبلک آفس ہولڈ کر رہے ہوتے ہیں اور پھر آپ پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرتے ہیں, اس کا مطلب ڈیفرنٹ ہے. اگر آپ ایز اے بحیثیت پولیٹیکل ورکر آپ کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرنا چاہتے ہیں, میرا خیال ہے اس وقت تو کوئی آپ کو نہیں روکے گا. لیکن اگر آپ ایک امپورٹنٹ پبلک آفس ہولڈ کر رہے ہوں اور تب جا کے آپ الیکشن کمپین کریں, میرا خیال ہے اس وقت تو قانون. ایگزیکٹلی یہی مطمع نظر ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. دیکھیں کہ اگر تو میں کوئی منسٹیریل رسپانسبلٹی رکھتا ہوں تو دین تو ایم پارٹ آف گورنمنٹ. اگر میں خالی ممبر آف اسمبلی ہوں تو میرا حکومت کے ساتھ تعلق نہیں ہے. اف آئی ایم بینگ فرام دا گورنمنٹ پارٹی اور فرام دا اپوزیشن پارٹی, کوئی بھی آپ اس کو کسی جماعت سے بھی تعلق رکھ لیں. آپ نے تو حتیٰ کہ اپنے سیاسی جماعت کے سربراہان کو الیکشن کی کیمپین کرنے سے روک رکھا ہے. تو یہ وہ جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے یہ بیسکلی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کی ممانعت کر رہا ہے. ہاں اگر کہیں ٹریسز ملیں کہ کوئی کیمپینرز جو ہیں, چاہے وہ رکن اسمبلی ہیں یا نہیں ہیں, اور وہ کیمپینرز وہاں پر کوئی لیول پلینگ فیلڈ کو, اس ایپل کارٹ کو ڈسٹرب کر رہے ہیں, اور وہاں پہ گورنمنٹ کا انفلوئنس نظر آ رہا ہے, تو وہ تو اس کی ویزیبل ٹریسز ہوتے ہیں, یہ چھپ کے نہیں ہوتا. اگر وہ کہیں پر گورنمنٹ کی مشینری استعمال کر رہے ہیں تو ویزیبل ٹریس ہے, اور آج کل کے دور میں اس کی ایویڈنس کلیکٹ کرنا کوئی راکٹ سائنس ہے نہیں. الیکشن کمیشن اپنا رول ازیوم کرے, الیکشن کمیشن روکے حکومت کو, الیکشن کمیشن 1-2 موقع پر سزائیں کرے گا, آگے کان ہو جائیں گے. لیکن جب الیکشن کمیشن کمپلیننٹ کی کمپلینٹ کے اوپر زندہ ہے, اور الیکشن کمیشن بار بار یہ دیکھتا ہے کہ کوئی مقدمہ لے کر آئے اور پھر اس کی ایویڈنس بھی وہ انہی سے مانگے, تو پھر یہ الیکشن کمیشن کی اپنی کچھ ایسی پرابلمز ہیں جن کو ٹھیک کرنا الیکشن کمیشن کے لیے ضروری ہے. اور یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے, آپ 2-4 ایگزامپلز اپنے دائیں بائیں سے اٹھا سکتے ہیں. بار بار انڈیا کا کوٹ کرنا بھی کوئی بڑی دلشاد صاحب بات نہیں لگتی. ساری چیزیں بڑی ڈسپیوٹڈ ہیں, فیکٹس بھی ڈسپیوٹڈ ہیں. میں نے ملک احمد خان صاحب سے میری پہلی بات ہو رہی ہے, آج انٹریکشن ہو رہا ہے,
تو جو انہوں نے بات کہی میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ آگے بڑھاتا ہوں کہ الیکشن کمیشن پاکستان کی ایک ہماری بات سمجھ سے نہیں باہر ہے، اور ہم نے کئی دفعہ کو خط بھی لکھے کہ بھئی آپ بار بار کوڈ آف کنڈکٹ کیوں بناتے ہیں؟ کوڈ آف کنڈکٹ ایک ہی بار بنتا ہے اور وہ بنتا ہے جب جنرل الیکشن ہو. جب جنرل الیکشن ہوگا تو آپ ایک لکھا ہوا ہے قانون میں کوڈ آف کنڈکٹ جنرل الیکشن سے پہلے بنایا جاتا ہے تمام سیاسی پارٹیوں کی مشاورت سے. جو ہمارا پولیٹیکل پارٹی آرڈر 2002 ہے اس کا جو آرٹیکل نیوز اپڈیٹ کی طرف ہمیں جانا پڑے گا. بات آپ کی جاری رکھیں گے. ایک چھوٹا سا نیوز بریک کے لیے ہم جائیں گے ناظرین، اس کے بعد واپس آئیں گے، قمر دلشاد صاحب کی بات سنیں گے. جی ویلکم بیک ناظرین. قمر دلشاد صاحب آپ سے بات ہو رہی تھی، یہ فرمائیے گا کہ کون سا پرسیپشن درست ہے؟ ایک یہ کہ الیکشن کمیشن بالکل ہیلپ لیس تھا اس الیکشن پروسیس کے دوران، دوسرا جو ملک احمد خان صاحب نے فرمایا کہ جناب وہ ایکسیڈ کر رہے تھے اپنی جورسڈکشن سے، اپنی لمٹ پاور سے. کون سا پرسیپشن ٹھیک؟ نہیں، میں اسی بات کو بڑھاتا ہوں. جیسے ملک احمد خان صاحب نے کہا تو انہوں نے جو کوڈ آف کنڈکٹ کے حوالے سے جب بات کی، اپنے تحفظات کا اظہار کیا، وہی تحفظات ہمیں بھی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن پاکستان نے 2009 کے بعد ایک نئی پالیسی اختیار کی. انہوں نے جب بھی کوئی ہوتا ہے بائی الیکشن کوڈ آف کنڈکٹ بنا لیتے ہیں نیا اس میں نئے سے نئے اصلاح کر لیتے ہیں. اب یہ اس کے بعد یہ 2010 2012 بھی آیا، اب 2013. یہ عام طور پر جو ہمارے ہسٹری رہی ہے، الیکشن کمیشن پاکستان کو آئینی طور پر تو نہیں پر قانونی طور پر ایک ہی دفعہ کوڈ آف کنڈکٹ بنانے کے اختیارات حاصل ہیں، اور وہ ہمارا پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 کا جو سیکشن 18 ہے اس میں لکھا ہوا کہ آپ نے ایک جنرل الیکشن سے پہلے آپ نے کوڈ آف کنڈکٹ بنانا ہے تمام سیاسی پارٹیوں کی مشاورت سے. یہ اس میں شرط ہے اس کے اندر. ٹھیک. اچھا، اب یہ کرتے کہ میں حیران ہوں کہ ابھی انہوں نے جیسے کہا ملک احمد خان کہ ٹھیک ہے کہ آپ پرائم منسٹر کو اجازت نہ دیں، گورنر کو نہ دیں، چیف منسٹر نہ جائے حلقے میں. انڈیا میں بھی یہ ہوتا ہے کہ چیف منسٹر نہیں جاتا، پرائم منسٹر نہیں جاتا، لیکن اس حلقے میں جو پارٹی کا سربراہ ہے اس نے اپنا منشور پیش کرنا ہے، اس نے لوگوں کو بتانا ہے کہ میں نے ہماری کامیابی کے بعد ہم آپ بائی الیکشنز میں بھی یہی پالیسی وہ نہیں جاتا. اس میں بے شک سرکاری پارٹی کے کیوں نہ ہوں، اگر وہ ایم این اے ہیں، ایم پی اے جائیں، باقاعدہ اعلان نہ کریں. اس میں پہلے والے کوڈ آف کنڈکٹ جو ہم بنایا کرتے تھے اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ آپ کوئی ڈیولپمنٹ کا کوئی ان کو ترغیب نہ دیں. جو ہمارا قانون ہے اس میں ترغیب کا لفظ ہے کہ آپ ان کو ترغیب نہ دیں، لالچ نہ دیں، دباؤ میں اس طرح نہ کریں کہ جس سے کہ ڈیولپمنٹ فنڈ ہے 50 کروڑ 100 ملازمتیں نوکریاں، یہ اس طرح کی باتیں نہ کریں. باقی اپنے منشور پیش کریں، اپنی پارٹی کا لائے عمل بتائیں، تو کوئی رکاوٹ نہیں تھی. اب یہاں ان کی وجہ جو ہوگا کہ دونوں پارٹیاں جو ہیں انہوں نے اس کوڈ آف کنڈکٹ کو متنازع ہو گیا، سرکاری پارٹی بھی اور باقی جو اپوزیشن پارٹی ان کو بھی اجازت نہیں مل رہی. تو یہ ایک الیکشن کمیشن پاکستان کو اپنی اس پالیسی پر نظر ثانی کرنی چاہیے. یہ غلط ہے. اس پر لاہور ہائی کورٹ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا، یہ کوڈ آف کنڈکٹ کو. یہ کب کی بات ہے؟ یہ 2 سال پہلے. اچھا، عمران خان نے لاہور ہائی کورٹ میں کیا تھا، انہوں نے ریجیکٹ کر دیا تھا. تو اس کے فیصلے کے خلاف یہ سپریم کورٹ چلے گئے. تو اس وقت بھی ہم نے یہ کہا ای سی پی سے کہ آپ سپریم کورٹ کا جانے کی ضرورت کیا آپ کو. وہ سپریم کورٹ نے ان پر ذرا رکھ دیا کہ بھئی ٹھیک ہے آپ کا کوڈ آف کنڈکٹ ہمیں منظور ہے. اس کی بنا پر اب یہ ظاہر ہے کہ انہوں نے بڑی اچھی کہی ملک احمد خان نے کہ الیکشن کمیشن پاکستان آج خود نوٹس لینا چاہیے نا. آپ لوگوں کی درخواستوں کا کیوں انتظار کر رہے ہیں؟ جیسے سلونگی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو ایک مسلم لیگ ایک ایسی پارٹی ہے جو ابھی کالعدم ہے، اس کے ایک آدمی کھڑا ہو گیا، اس کے پوسٹر بھی چھپ رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں. الیکشن کمیشن پاکستان نے اس پارٹی کی رجسٹریشن بھی نہیں کی، اس کے کاغذات واپس نہیں کیے. یہ بڑی حیران کی بات ہے. اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، اس کو آپ ریجیکٹ کریں. اس کو سننے میں ان آفیشلی یہ آ رہا ہے کہ یہ جو شیخ یعقوب صاحب ہیں ان کا نام جو واچ لسٹ ہے یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی اس میں بھی شامل ہے. سلونگی صاحب آپ کچھ فرما رہے تھے اس پہ؟ واچ لسٹ تو خیر ہے، لیکن اقوام متحدہ نے جس تنظیم کو اور جس بندے پہ کو کالعدم قرار دیا اور جو ہم پہ بھی لازم ہے، جماعت الدعوہ، لشکر طیبہ، حافظ سعید، اب شیخ صاحب کے جو پوسٹر ہیں اس پہ حافظ سعید کی تصویر بھی لگی ہوئی ہے. وہ جماعت جو ہے وہ اپنے جو ریسورسز ہیں وہ بھی موبلائز کر رہی ہے. یہ سب لوگوں کے سامنے ہو رہا ہے، نہ الیکشن کمیشن اس پہ کوئی بات کر رہا ہے.
نہ پنجاب حکومت کوئی بات کر رہی ہے. تو مجھے تو ملک صاحب بھی جواب دیں اور کنور دلشاد صاحب بھی بتائیں کہ بھئی یہ کون سا طریقہ ہے. آپ کو جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں نظر آ رہی ہیں, یہ اتنی چیزیں بڑی چیزیں آپ کو کیوں نہیں نظر آ رہی؟ کیوں ملک صاحب فرمائیے نا, کیوں نظر نہیں آ رہی یہ ساری چیزیں؟ سولنگی صاحب کی بڑی اچھی آبزرویشن ہے جی. میں اس پہ بالکل جو وہ کہہ رہے ہیں درست ہے. جو انٹرنیشنل پوزیشن ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں کیا جا سکتا, یہ واقعتاً یہی پوزیشن ہے. اور پھر جب ہماری کچھ اس پہ آبزرویشن آئی کہ الیکشن کمیشن کے پاس اس کو چیلنج کیا گیا کہ یہ رجسٹرڈ نہیں ہے ملی مسلم لیگ, تو پھر اس میں الیکشن کمیشن نے نوٹس لیا. اور اب یہ اختیار جو ہے الیکشن کمیشن کی, کیونکہ میں اس کی ایک سملیرٹی ڈرا کر سکتا ہوں, یہ وہ پوزیشن ہے جب مولانا حق نواز جھنگوی کے بیٹے جھنگ سے الیکشن لڑ رہے تھے تو ہم نے سارے لاز کو کنگالا کہ کیا گورنمنٹ اپنے طور پر کوئی ان کی ان ایکٹیویٹیز کی بنیاد پر جس پر وہ تنظیم کالعدم تھی, تو جو لا کا اختیار تھا, یعنی جو اسٹیٹیوٹری اویلیبلٹی آف اینی پروہیبیشن ٹو دیٹ کنٹیسٹ آف دیٹ کینڈیڈیٹ, وہ صرف الیکشن کمیشن کا اختیار تھا. تو الیکشن کمیشن سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جی کہ کسی نے چیلنج نہیں کیا اور ہم کیسے کسی کو مین سٹریم میں داخل ہونے سے روک سکتے ہیں, یہ ان کا آرڈر ہے اس وقت. اچھا, اب کیا شاید پھر الیکشن کمیشن یہ سوچ رہی ہے کہ جماعت الدعویٰ کے یا فلاح انسانیت تنظیم والوں کے لوگوں کو وہ مین سٹریم میں داخل کرنے کی پھر سے ذمہ داری الیکشن کمیشن کے کاندھوں پر آ پڑی ہے؟ کیا وہ پالیسی لیول کے ڈیسیجن اسٹیٹ کے بھی لینے لگے ہیں؟ شاید یہ دیکھنے کی بات ہے کہ الیکشن کمیشن کس حد تک اس کام کو کر سکتے ہیں اور وہ قانون جس کے تحت وہ روک سکتے ہیں. پھر وہی ان کی از خود والی بات آ جائے گی کہ اگر کوئی کمپلیننٹ جاتا ہے, اور اس دفعہ تو کمپلیننٹ گیا تھا, تو اس کو اگر وہ ٹائملی آج کے دن سے پہلے روکتے, آج دیکھنا پڑے گا کہ شیخ یعقوب صاحب کتنے ووٹ لیتے ہیں. کیا ان کی فلاح انسانیت تنظیم یا ان کی جو باقی بیک گراؤنڈ ہے جس میں ان کے ساتھ جماعت الدعویٰ کا نام بھی ہے, تو وہ لوگوں کو ووٹر میں کنورٹ کر کے ان کی الیکٹورل سٹرینتھ کیا نکلتی ہے, یہ بھی دیکھنا پڑے گا. تو ابھی بنیادی طور پر کچھ چیزیں قانون کے مطابق ہی طے ہو سکتی ہیں سر. تو اس میں عمران صاحب, ہمارا عمر صاحب یہ کہنا ہے کہ یہ اختیار تو بہر صورت الیکشن کمیشن کا تھا. تو اب الیکشن کمیشن کی ایبلٹی اور انیبلٹی تو آپ نے کن چیزوں سے تعین کرنی ہے. اسی طرح پیچھے جو ایاز صادق صاحب کا الیکشن تھا اور اس میں ان کے مقابلے میں علیم خان تھے, اٹ واز کوئی اگر بلائنڈ بھی تھا نا, اندھا بندہ بھی, تو وہ بھی بتا سکتا تھا کہ 15 لاکھ روپے کا جو فارم کسی نے بھرنا ہے تو وہ آن اوتھ جھوٹ بولنا ہے جس نے بھی بھرنا ہے آگے, تو وہاں کب ادارے ہو جاتے ہیں جا کے. یہ کیسی بات ہے؟ بالکل. اب الیکشن کمیشن اس کو تو ریوائز کرے کم از کم کہ یہ کس دور کا الیکشن ہے جو 15 لاکھ میں لڑا جاتا ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, واپس آ کے بات گفتگو وہیں سے شروع کریں گے, یہاں سے منقطع ہوئی ہے. جی ویلکم بیک ناظرین. جی سولنگی صاحب, آپ کچھ فرما رہے تھے ری انٹیگریشن کے حوالے سے. بات تو یہ ہو رہی ہے نا, معاشرے میں ہو رہی ہے, میڈیا میں ہو رہی ہے کہ یہ گروپس جو ہیں ملی مسلم لیگ جو سکسیسر ہے جماعت الدعویٰ کا, جماعت الارشاد کا, ان کو ری انٹیگریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے معاشرے میں. تو اس پہ کیا اعتراض ہے آپ کو؟ دیکھیں, ری انٹیگریشن پر کسی کو اعتراض نہیں ہے, لیکن جو ری انٹیگریشن آپ کس کی کریں گے؟ آپ ان ہارڈنڈ کرمنلز کی نہیں کریں گے, آپ ان لوگوں کی نہیں کریں گے ری انٹیگریشن جنہوں نے ہزار قتل کیے ہوں, جو لوگ بہلائے پھسلائے گئے ہیں, جن کی کوئی انڈاکٹرینیشن ہو گئی ہے, جو اور ان کے کوئی اعتراضات تھے, کوئی ان کی جائز کوئی شکایات تھیں, کوئی لوگ کسی طرح سے برین واش ہو گئے تھے وہ. لیکن اس کا فیصلہ جو ہے وہ کسی ایک گروہ نے نہیں کرنا, اس کا فیصلہ ریاست نے کرنا ہے, ریاست کے منتخب اداروں نے کرنا ہے. اس کے لیے باقاعدہ کوئی پالیسی بنے گی, آپ لوگوں کی کوئی کیٹیگریز بنائیں گے, تو وہ اس طرح سے ہوتا ہے. ایسے نہیں ہوتا کہ جی آج آپ نے جو ہے وہ 1000 قتل کیے ہیں, کل جو ہے وہ آپ جو ہے وہ ڈی ریڈیکلائز ہو جائیں گے. کوئی اس طرح کے لوگوں کی عام معافی نہیں ہوتی میں رکھ کے ڈی ریڈیکلائز کیا جا رہا ہے. اور یہ فیصلہ کسی جگہ کسی عظیم دانشور نے بیٹھ کے کونے میں نہیں کرنا. یہ ریاست کے جو ادارے ہیں
وہاں پر اس پہ بات ہو، پارلیمنٹ کے اندر ہو. تو یہاں پر تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. اگر آپ جو لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں وہ کسی طور پہ بھی اپنی جو نظریات ہے، فلسفہ ہے اور جو ان کے کام ہیں اسے کسی طور پہ بھی توبہ طائب نہیں ہوئے. وہ اسی کو جاری رکھتے ہوئے ری انٹیگریٹ ہونا چاہتے ہیں. تو یہ کوئی ری انٹیگریشن رکھنے کے لیے ری انٹیگریٹ ہونا چاہتے ہیں. اچھا ہم ذرا اگر بیک ٹو دا مین ایشو جو ایشو تھا یہ بتائیے گا، بلکہ میں آپ دونوں حضرات سے یہ سوال کروں گا کہ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ انتخاب جو ہے اس کی وجہ سے مریم نواز will rise as a political star in the country؟ میں مختصراً یہی بتا سکتا ہوں کہ یہ جو پوری مہم ہے مسلم لیگ نون کے حوالے سے تو اس کی قیادت مریم نواز کر رہی ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کے کزن جو ہے وہ حمزہ شہباز جو کہ اکثر مہم چلاتے تھے وہ موجود نہیں ہیں. چچا جو ہے وہ نہیں کر سکتے. ابا ملک سے باہر ہیں. جو والدہ جو الیکشن لڑ رہی ہیں وہ خود علالت کی وجہ سے ملک سے باہر ہیں. یہ ضرور ہے کہ جو مشینری ہے مسلم لیگ نون کی اور جو دوسرے ذرائع ہیں وہ ان کو حاصل ہیں، لیکن اس پوری کیمپین کو لیڈ کرنے کا جو کام ہے وہ مریم نواز کے سامنے آیا ہے. اور اگر وہ کسی طرح سے جو پچھلا جو مارجن ہے 26% کا اس کو کراس کر جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ مریم نواز کے لیے یہ ایک بڑا بوسٹ ہوگا. سر آپ فرمائیں. میرا خیال آپ نے تو بہت سے الیکشنز دیکھے ہیں، لوگوں کو پولیٹیکل کمپین چلاتے ہوئے بھی دیکھا ہے. اس میں بات درست کہہ دی سلم کے صاحب نے. بات یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے جو کمپین چلائی نا، ان کے ساتھ جو آ رہا تھا نا لاؤ لشکر، وہ اس حلقے کے آدمی نہیں تھے، وہ اپنے باہر سے آدمی لے کے آ رہے تھے. لوگوں نے بتایا، ہمیں تو خیر وزٹ نہیں کیا، دیکھا ہم نے، لوگ بتا رہے تھے کہ ان کے جو خاص حامی ہیں کہ باہر کے حلقوں سے وہ جو ان کے دوست احباب جو بھی ہوتے ہیں پارٹی کے حامی وہ آئے تھے. لیکن اس لیے ہم دیکھ رہے ہیں اب جو رزلٹ سامنے آ رہا ہے کتنا سخت مقابلہ. ہمارا تو یہ خیال تھا کہ بھی ایک دم جو ہے کلثوم نواز صاحبہ کا بہت ہائی پہ چلا جائے گا. ابھی تقریباً 50 پولنگ اسٹیشنوں کا رزلٹ آ گیا ہے آپ کے سامنے، تو اس میں بہت ساتھ چل رہا ہے. اس کا بعد ایک اور بات جو آپ کے وہ تو ٹھیک ہو گیا، چلو ہم تھوڑا سی بات اس کی آخر میں کر لیتے ہیں انتخابی اصلاحات کے بارے میں. الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اختیارات کم کر دیے اس انتخابی اصلاحات کے بل نے. اب وہ پرائم منسٹر آفس کا ایک ادارہ بن گیا ہے. یہ تو بڑی آپ نے، کیونکہ تمام جو آپ رول تبدیلی کرنا چاہیں تو وہ تھرو پرائم منسٹر آفس جائے گا. پہلے ڈائریکٹ پریزیڈنٹ آف پاکستان کو رول کی تبدیلی کے جانے میں اختیارات تھے الیکشن پاکستان کے پاس، وہ ایک سمری ڈائریکٹ جاتی تھی. میں آخری سوال ملک احمد خان صاحب سے بھی کرنا چاہوں گا. ملک احمد خان صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کی پارٹی اتنا ٹف کمپٹیشن ایکسپیکٹ کر رہی تھی لاہور میں؟ میں عمر صاحب آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ جب تک الیکشن کے ریزلٹس کنسولیڈیٹ نہیں ہوتے، آپ کو یہ جو ووٹنگ پیٹرن اور ٹرینڈ ہے یہ بائی دا ٹائم اپنے کنکلوژن کی طرف جائے گا، آپ کو مارجن بڑا ویزیبلی بڑھتا ہوا نظر آ جائے گا. کیونکہ ہمیں تو ادھر کے ووٹنگ بیہیویئر کا پتہ ہے، اور جو آپ پولنگ سٹیشنز کے کاؤنٹ پہ آپ لے رہے ہیں اس میں ایون دو کہ اس میں کچھ مقابلہ. تو آپ کتنا مارجن ایکسپیکٹ کر رہے ہیں سیفلی؟ یہی بتا دیں. کیونکہ ٹرن آؤٹ بہت کم ہے، لیکن لاسٹ ٹائم 26% کی جو برتری کی ریشیو تھی، یہ 100% اس کو یا میٹ کرے گی یا انکریز کرے گی. ایون دو کہ ابھی آپ کو اگلا آدھا پونا گھنٹہ جب تک ریزلٹس پور ان کر رہے ہوں گے آپ کو لگ رہا ہوگا، لیکن جو بیہیویئر اور پیٹرن ہے اس وقت جس کی بنیاد پر ریزلٹس آ رہے ہیں، تو ابھی وہ کانسٹیٹوینسیز ابھی اس میں شامل نہیں ہیں جن میں موسٹلی بلال یاسین صاحب کی کانسٹیٹوینسی جو ہے یہ جو موہنی روڈ والا ایریا، اس میں سے بھی ریزلٹس پور ان ہونا شروع نہیں ہوئے. یہ ریزلٹس جو بھی زیادہ آ رہے ہیں آپ کے پاس ماجد ظہور صاحب کی کانسٹیٹوینسی سے آ رہے ہیں. اور پچھلے الیکشن میں بھی جب ڈاکٹر یاسمین صاحب نے 56,000 ووٹ لیا تھا، ان کے زیادہ ووٹس کی تعداد جو بھی کاؤنٹ کی اس طرف سے آ رہے ہیں. ابھی اس طرف سے جو ووٹس آنے ہیں وہ ایک بڑا مسلم لیگ نون کا سٹرونگ ووٹ ہولڈ ایریا ہے. اس میں سے جب ووٹس آئیں گے تو پھر لازمی اور فطری طور پر یہ ووٹ کا جو ہے آپ کو بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے. اور ایک اور بات آپ نے ضروری کی تھی، اس پر میں تھوڑا سا ایک نقطہ آپ کے سامنے اور رکھنا چاہتا ہوں. جی ذرا جلدی کیجیے گا، ٹائم کم رہ گیا ہمارے پاس. کہ دیکھیں ان ٹف سچویشنز میں جس میں مریم نے یہ اپنی کیمپین کی ہے، بڑی ریمارکیبل ہے سر. یہ آپ ان کو اپریشیٹ کریں کہ والد کی ڈسکوالیفیکیشن چاہے جس بھی ریزن پر ہے، والدہ کی کینسر کی علالت، اور پھر الیکشن کمیشن کی کوڈ آف کنڈکٹ جس میں ان کی مین ٹیم ساری کی ساری اگر وہ کیمپین کرتی ہے تو ویزیبل ہوگا کہ کوڈ آف کنڈکٹ کی وہ وائلیشن کر رہے ہیں. تو شی از بیسکلی کنٹیسٹنگ ود ہر سیکنڈ ٹیئر آف گروپ، اور اس کے ساتھ بھی انہوں نے ایک بڑی شاندار کیمپین کی ہے وچ از اراؤنڈ
آپ دیکھ لیں گے کہ ریزلٹس بھی انشاءاللہ اس چیز کے جی بہت شکریہ ملک احمد خان صاحب، سلنگی صاحب، قمر دلشاد صاحب، بہت بہت شکریہ۔ ناظرین آپ گفتگو سن رہے تھے، ابھی تک میڈیا جو بتا رہا ہے وہ بڑا ٹف کنٹیسٹ بتا رہا ہے، لیکن یہ پنجاب گورنمنٹ کے جو ریپرزینٹیو ہیں اور پی ایم ایل این کے جو لیڈر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح الیکشن ریزلٹ کمپائل ہوتے جائیں گے، کنسالیڈیٹ ہوتے جائیں گے، یہ مارجن آف وکٹری ان کے لیے بڑھتا جائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی بات درست ثابت ہوتی ہے یا پی ایم ایل این کی، یہ وقت ہی بتائے گا۔ اگلے ہفتے کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔